بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم ان ولی کامل کے آستانہ شریف کی زیارت کریں گے جن کی پیدائش ہی ایک کرامت سے ہوئی، جن کے علم و فضل اور بزرگی کا یہ عالم تھا کہ سلسلہ سہروردیہ کے آفتاب و مہتاب حضرت سید مخدوم جلال الدین حسین جہانیہ جہاں گشت رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ زیادہ معلومات کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ آئیے ہم ان ولی کامل کے آستانہ شریف کی زیارت کرتے ہیں۔ طلب بھی جہاں ملتی ہے، آتے جاتے یہ وہ در ہے، یہ وہ در ہے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے یہ وہ در ہے، یہ وہ در ہے۔ دوستوں، ان ولی کامل کا مبارک نام حضرت شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت شیخ جلال الدین علیہ الرحمہ ہے۔ آپ حضور محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے چہیتے اور خاص خلیفہ تاجدار ولایت حضرت مخدوم حسام الدین ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے بھتیجے ہیں۔ آپ نسباً فاروقی ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کی ولادت شریف در حقیقت حضرت مخدوم حسام الدین ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کرامت تھی۔ ہوا یوں کہ آپ کے والد ماجد حضرت شیخ جلال الدین کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اپنے بھائی حضرت مخدوم حسام الدین سے عرض کیا کہ میرے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اس وقت حضرت مخدوم حسام الدین ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح نہیں ہوا تھا۔ آپ نے اپنے بھائی سے فرمایا کہ میں نے لوح محفوظ پر دیکھا ہے کہ میری تقدیر میں اللہ نے 4 بیٹے لکھے ہیں، وہ چاروں میں تم کو دیتا ہوں، لیکن آپ وعدہ کریں کہ آپ کے یہاں سب سے پہلے جو بیٹا ہوگا وہ مجھے دے دو گے۔ حضرت شیخ جلال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو منظور فرما لیا۔ پھر حضرت مخدوم حسام الدین ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ سفر کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوئے اور کئی مہینوں تک آپ سفر میں رہے، اور یہاں پر حضرت شیخ جلال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں ایک کے بعد ایک 2 صاحبزادوں کی ولادت ہوئی۔ ان میں سے بڑے بیٹے کا نام جمال الدین رکھا۔ حضرت شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے حسین و جمیل اور خوبصورت تھے۔ بشری تقاضا ہے کہ باپ کو اپنے بڑے بیٹے سے کچھ زیادہ ہی محبت ہوتی ہے۔ حضرت شیخ جلال الدین بھی اپنے اس فرزند سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ کئی مہینوں کے سفر سے لوٹ کر جب حضرت مخدوم حسام الدین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر پہنچے تو آپ کے بھائی حضرت شیخ جلال الدین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ساتھ ایک بچہ تھا، لیکن یہ آپ کے بڑے بیٹے حضرت جمال الدین نہیں تھے، بلکہ دوسرے بیٹے حضرت شیخ علاء الدین تھے۔ حضرت شیخ جلال الدین کو اپنے بڑے صاحبزادے سے اتنی محبت تھی کہ وہ اپنے اس لاڈلے فرزند کو اپنے سے دور نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے انہوں نے حضرت جمال الدین کو گھر کے تہخانے میں بند کر دیا اور اپنے دوسرے بیٹے کو حضرت کی خدمت میں لے آئے۔ عرض کیا کہ حضرت یہ رہی آپ کی امانت۔ حضرت مخدوم حسام الدین ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اللہ والوں کی نظروں سے کیا چیز چھپی رہ سکتی ہے؟ حضرت مخدوم حسام الدین نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور زور سے آواز دی کہ بیٹے جمال الدین ہمارے پاس آؤ۔ حضرت شیخ جمال الدین نے تہخانے میں سے جواب دیا اور پھر دوڑ کر حضرت مخدوم حسام الدین کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ کے بھائی حضرت جلال الدین نے معذرت کی اور پھر بخوشی اپنے بڑے صاحبزادے کو حضرت کی خدمت میں دے دیا۔
بچپنے ہی سے حضرت شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت مخدوم صاحب کی خدمت میں رہے اور تعلیم و تربیت حاصل کی۔ حضرت مخدوم حسام الدین ملتانی بھی آپ سے بڑی محبت فرماتے اور ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ایک دن حضرت مخدوم حسام الدین نے آپ کو ساتھ لیا اور اوچ شریف تشریف لے گئے۔ اوچ شریف میں سید السادات اور اپنے زمانے کے غوث حضرت مخدوم جلال الدین حسین جہانیہ جہاں گشت رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے۔ حضرت مخدوم حسام الدین نے اپنے اس بھتیجے اور روحانی فرزند حضرت شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے حوالے کر دیا تاکہ ان کی خدمت میں رہ کر مزید تعلیم و تربیت حاصل کرے اور روحانی منزلوں کو طے کرتے ہوئے معرفت کی عظیم نعمتیں حاصل کرے۔ چنانچہ اب حضرت شیخ جمال الدین علیہ الرحمہ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت کی خدمت میں رہنے لگے تھے تو حضرت مخدوم جہانیہ نے بھی آپ کی تربیت کی۔ علم ظاہری اور علم باطنی دونوں نعمتیں آپ کو عطا کی۔ آپ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے ہی مرید بھی ہوئے اور جب آپ کامل و اکمل ہو گئے تو حضرت مخدوم جہانیہ نے آپ کو خلافت کی نعمت سے بھی سرفراز کیا۔ حضرت شیخ جمال الدین فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دین متین اور سنت مصطفیٰ پر بڑی پابندی کے ساتھ عمل کیا کرتے تھے۔ اپنے بزرگوں کی نگاہ کرم اور ان کی خدمت سے آپ نے بہت کچھ حاصل کیا۔ آپ کی شان عالی کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ وہ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رضی اللہ تعالی عنہ جن کو تقریباً 300 مشائخ سے خلافت ملی تھی وہ آپ کے پیچھے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت مخدوم جہانیہ نے آپ کو امامت کی ذمہ داری سونپی تھی۔ ایک دن آپ حضرت مخدوم جہانیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے اپنے وطن پاٹن جانے کی اجازت چاہی۔ حضرت نے آپ کو پاٹن جانے کی اجازت دی تو آپ واپس پاٹن تشریف لے آئے۔ حضرت مخدوم حسام الدین ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو سلسلہ چشتیہ میں خلافت و اجازت عطا فرمائی تھی۔ آپ شہر پاٹن ہی میں رہنے لگے اور لوگوں کی رشد و ہدایت کے کام میں مصروف ہو گئے۔ لوگوں کی تعلیم و تربیت اور پیغام حق کو پہنچانے میں آپ بڑی محنت کیا کرتے اور وصال شریف تک اسی کام میں مشغول رہے۔ آپ کا وصال پر ملال 9 رجب ہجری 745 745 میں شہر پاٹن میں ہی ہوا۔ آپ کا مزار اقدس پاٹن میں حضرت مخدوم حسام الدین ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار شریف کے پائتی میں ہے۔ یہ جو آپ ویڈیو میں زیارت کر رہے ہیں یہ حضرت شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہی مزار شریف ہے۔ دوستو، اس روضہ شریف کے صحن میں بے شمار اولیاء اللہ اور شہداء آرام فرما رہے ہیں۔ یہاں کے تعلق سے مشہور ہے کہ اس روضہ شریف میں ایک ساتھ 151 ولی آرام کر رہے ہیں۔ درگاہ شریف کے ایڈریس کے لنک اور حضرت مخدوم حسام الدین ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ کی درگاہ شریف کی ویڈیو کے لنک دونوں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے، آپ اسے ضرور دیکھیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔